ملک وٹامنس اور منرلز خاص طور پر کیلشیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بونز کی ہیلتھ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ غذائی ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ لوگ بیلنس ڈائٹ کے طور پر ہر روز دودھ اور دیگر ڈیری پروڈکٹس جیسے یوگرٹ اور چیز کو استعمال کریں۔ ناظرین، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کیوں 90% لوگ ایشیا اور افریقہ میں لیکٹوز کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے؟ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ لیکٹوز ہوتا کیا ہے۔ لیکٹوز ایک ایسی شوگر ہوتی ہے جو کہ قدرتی طور پر دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی پروڈکٹس میں پائی جاتی ہے۔ عام طور پر جب بھی ہم ایسی خوراک کھاتے ہیں جن میں لیکٹوز ہوتا ہے تو ہمارے اسمال انٹسٹائن میں ایک انزائم ہوتا ہے جس کو لیکٹیز کہتے ہیں۔ یہ لیکٹیز اس لیکٹوز کو شوگر کی سمپل فارم میں تبدیل کر دیتا ہے جس کو گلوکوز اور گلیکٹوز کہا جاتا ہے، اور پھر یہ سمپل شوگر بلڈ اسٹریم میں ایبزارب ہو کر انرجی بنتی ہے۔ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیکٹیز اس لیکٹوز کو فوڈ کے اندر تبدیل کر دیتا ہے تاکہ باڈی اس کو ایبزارب کر سکے۔ یہ لیکٹوز انٹالرنس دراصل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی باڈی لیکٹوز کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتی اور اسمال انٹسٹائن اس ڈائجسٹیو انزائم لیکٹیز کی وہ مقدار جس کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے نہیں بنا پاتا، اور اسی وجہ سے یہ باڈی میں ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ شوگر 6 طرح کی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ فرکٹوز فروٹس میں اور ہنی میں پایا جاتا ہے۔ گلیکٹوز ملک اور ڈیری پروڈکٹس میں پایا جاتا ہے۔ گلوکوز ہنی، فروٹس اور ویجیٹیبلز میں پایا جاتا ہے۔ لیکٹوز ملک میں پایا جاتا ہے جو گلوکوز اور گلیکٹوز سے بنتا ہے۔ میلٹوز بارلے یعنی جو میں پایا جاتا ہے۔ سکروز گلوکوز اور فرکٹوز سے بنتا ہے جو پلانٹس میں پایا جاتا ہے۔ زائلوز ووڈ اور اسٹرو یعنی بھوسے میں پایا جاتا ہے۔ آئیے اب کچھ اسمال انٹسٹائن کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ اسمال انٹسٹائن ایک خاص طرح کا ٹیوبیولر اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ٹیوب کی شکل کا ہوتا ہے معدے اور لارج انٹسٹائن کے بیچ میں، اور اس کا کام کھانے سے نیوٹریشن کو ایبزارب کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں اور پوری طرح سے لیکٹوز کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، وہ ڈائریا اور گیس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کاؤز ملک کے مقابلے میں گوٹ ملک لیکٹوز فری ملک ہوتا ہے کیونکہ گوٹ ملک میں لیکٹوز کی مقدار بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں اس گوٹ ملک کو آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں کسی بھی بعد میں ہونے والی ڈائجیشن پرابلم کے بغیر۔ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 68% لیکٹوز انٹالرنٹ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ایشیا کے لوگوں میں بالغ ہونے کے بعد لیکٹیز کی کم مقدار پائی جاتی ہے وائٹ اسکن لوگوں کے مقابلے میں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے کی کمی بہت زیادہ مختلف ملکوں میں رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈنمارک میں 2% لوگ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں، جبکہ زیمبیا میں تقریباً 100% لوگ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں، جو کہ ایک بہت زیادہ فرق ہے۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں اور ہسٹری کو دیکھیں تو لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت اور اس کی خصوصیت کا تعلق دنیا میں جگہوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تاریخی طور پر وہ جگہیں جہاں لوگ اپنے کیٹلز یعنی مویشی پال سکتے تھے، اس وجہ سے ان کا دودھ بھی پی سکتے تھے۔ خاص طور پر 1900 سے پہلے یورپ کے مقابلے میں ایشیا اور افریقہ میں مویشیوں کی زیادہ مہلک بیماریاں تھیں جیسے رینڈر پیسٹ۔ اس کے علاوہ جنوبی امریکہ، افریقہ اور جنوبی ایشیا سبھی نسبتاً گرم ہیں، اور جتنا زیادہ ٹیمپریچر گرم ہوگا اتنا ہی زیادہ لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوگی۔ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ پہلی یہ کہ ٹھنڈے علاقوں میں دودھ کو لمبے عرصے تک اسٹور کرنا نسبتاً آسان تھا۔ دوسری یہ کہ زیادہ گرمی نہ ہونے کی وجہ سے کیٹلز کی بڑھنے کی امکان بھی کم تھے۔ یہ میپ ایوریج گلوبل ٹیمپریچرز کا ہے اور یہ لیکٹوز انٹالرنس کا میپ ہے۔ یہ ایگزیکٹ میچ نہیں ہے۔ ہم عام طور پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا ہائر الٹیٹیوڈ ہوگا اتنا کم لیکٹوز انٹالرنس ہوگا، کیونکہ سردیوں میں چھوٹے دن ہونے کی وجہ سے لوگوں کو وٹامن ڈی کی ضرورت زیادہ تھی جو دودھ میں ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ کیوں اتنا زیادہ چینج لیکٹوز انٹالرنس کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یورپ میں بھی، جہاں ٹھنڈے ناردرن علاقے جیسے آئرلینڈ میں لیکٹوز انٹالرنس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ صدرن یورپ میں لیکٹوز انٹالرنس لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔
مثال کے طور پر تقریباً 17% گریس میں رہنے والے لوگ لیکٹوز انٹالرنس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونانیوں نے دہی ایجاد کیا، جو کہ فرمنٹیشن کے پروسیس کی وجہ سے دودھ کو دہی بناتا ہے۔ فرمنٹیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں کوئی بھی سبسٹینس سمپلر سبسٹینس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چین میں مثال کے طور پر ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہان چائنیز 92% لیکٹوز انٹالرنٹ تھے اور صرف 76% کیزکس لیکٹوز انٹالرنٹ تھے، غالباً کیونکہ تاریخی طور پر کیزک خانہ بدوش تھے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی وجہ سے اپنے مویشیوں کو وہاں رکھنا پریفر کرتے تھے جہاں ٹیمپریچر زیادہ گرم نہ ہو اور کھانا بھی آسانی سے اویلیبل ہو۔ کچھ نئی تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یورپ سے آنے والے لوگوں میں لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے کے کئی کیسز سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر افریقہ اس لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے کے چینج کو ایکسپلین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سوڈان میں مثال کے طور پر تقریباً 17% ایتھنک بیجا لوگ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں، 75% نیلوٹس کے مقابلے میں۔ باوجود اس کے کہ یہ دونوں گروپس ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روایتی طور پر خانہ بدوش بیجا کے پادریوں نے بہت زیادہ دودھ پیا تھا اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج چائنا دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ڈیری کنزیومر ہے۔ لیکٹوز انٹالرنس کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے سمٹمز انکمفرٹیبل ہو سکتے ہیں۔ آئی وش کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو۔